بانی انقلاب امام راحل امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 34ویں برسی کے موقع پر شیعہ یوتھ فاؤنڈیشن اور ممبئی کی 25 سے زیادہ تنظیموں نے کیسر باغ ہال میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے موقع پر ایک عظیم الشان پروگرام رکھا، جس میں کثیر تعداد میں علماء کرام اور مومنین نے شرکت کی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات۔ ایسے پروگرام اسلامی یہ عاشورہ اور محرم کی دیر ہے انقلاب اسلامی۔ آئیے حضرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 34ویں برسی اس کی منائی جاتی ہے جس کی فکر زندہ ہوتی ہے۔ آج ساری دنیا امام خمینی پر ریسرچ کر رہی ہے اور 34 سال گزر جانے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ اسی سال کا کوئی حادثہ اور غم ہے۔ ابھی نہیں، آنے والے دنوں میں دنیا دیکھے گی کہ اسلام کی برتری کیا ہے۔ ابھی دنیا کے سامنے اسلام کی برتری کا پورا تصور سامنے نہیں آیا ہے۔ پوری تصویر اس وقت سامنے آئے گی کہ جس وقت انقلاب ساری دنیا میں پھیلے گا۔ ابھی تو ایران تک ہے اور ایران کے اس انقلاب نے بہت سے ملکوں کے نوجوانوں میں دین کی روح پھونکی ہے۔ وہ وقت بھی آئے گا، یہ انقلاب کی آہٹ ہے، انقلاب نہیں۔ انقلاب اس وقت آئے گا جب فرد اہل بیت کی طرفدار بن جائے گی۔ خدا حافظ۔ اصل میں اسرائیل اور امریکہ کا جو نظام ہے، آیت اللہ خمینی اسی نظام کے خلاف یہ انقلاب لائے تھے، اور آج پوری دنیا نے دیکھا کہ 1979 سے لے کر کے آج 43 برس سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ ایران کو ہر طرح سے معاشی بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ کر کے
وہ آج اپنی قوت کے ساتھ زندہ ہے. یعنی امام خمینی نے ایران کی سرزمین پر ایک ایسا نظام دیا جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہو. ورنہ امریکہ اور اسرائیل کا نظام یہ پونجی پتیوں کا نظام ہے, یہ اسلام دشمن طاقتوں کا نظام ہے, جس کے ذریعے قوموں کو چوس لیا جاتا ہے, نچوڑ لیا جاتا ہے, انہیں زندگی نہیں دی جاتی. آیت اللہ خمینی نے جس انقلاب کو پیش کیا اس کے لیے سوویت یونین جیسے لوگوں کے درمیان بھی انقلاب کی ہلچل مچ گئی کہ ہم ایک ایسا اشتراکی نظام لے کر کے کمیونزم کے نام پر آئے, وہ بھی فیل ہوتا ہوا نظر آیا. مگر آیت اللہ خمینی کا انقلاب آج بھی جاری و ساری ہے. ابھی تو وہ ایران میں ہے, جیسا کہ ابھی مولانا حسین مہدی حسینی صاحب نے فرمایا کہ انشاءاللہ دیگر ملکوں کے نوجوانوں میں بھی اس نظام کے, اس انقلاب اسلامی کا مقصد پوری دنیا کو جو ہے وہ مولاناؤں کا لباس پہنا دینا نہیں ہے, بلکہ اس نظام کا مقصد کہ پوری دنیا کے جمہوریت کا تحفظ ہو اور ہر انسان بے باک ہو کر کے, کھڑا ہو کر کے آزادی سے ایک ظالم حکومت کے سامنے سوال کر سکے اور سوال کی جرات. امام خمینی کی جو برسی بنائی جا رہی پوری دنیا میں, جب سے ان کا انتقال ہوا اس کے بعد سے آج تک ایسا لگتا ہے کہ ابھی انتقال ہوا ہے. جو انہوں نے چھاپ چھوڑی ہے, جو 1979 کے بعد, انقلاب کے بعد آج تک اس کی پوری دنیا کے اندر اس پالیسی کو کوئی بدل نہیں سکا. جو اسلامیت کے بارے میں انہوں نے زندگی کے ہر پہلو پہ نظر ڈالی, کسی چیز کو نہیں چھوڑا. تو یہ برسی جو بنانے کا اصلی مقصد یہ ہے کہ ان کی باتوں کو یاد کیا جائے جو انہوں نے کہی تھی ان باتوں کو. اور اسی طرح پوری دنیا میں جہاں جہاں صرف شیعہ ہی نہیں, جہاں پہ بھی اسلام کے ماننے والے ہیں, جہاں مسلمان ہیں, دیگر ذاتوں کے لوگ ہیں, سب اس کو بناتے ہیں اور پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. اور اس سے سبق لینا چاہیے. لوگ سبق بھی لے رہے ہیں کہ کس طرح اپنے آپ کو ڈھالا جائے. ایک ایسا انسان جو جلا وطن تھا, اس کو جو وطن میں آتا ہے تو سروں کا سمندر دکھائی دیتا ہے. مطلب وہاں سے بیٹھ کے باہر بھی جو لوگوں کے دل کے اندر انقلاب کی وہ چھوڑی تھی وہ پوری کامیاب ہوئی. اور اس لیے اس برسی کو خاص موقع دیا جاتا ہے, خاص طور سے لوگ اسے کرتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ ہمیشہ یاد رکھنے والی چیز ہے اور خمینی صاحب ہمیشہ یاد رکھے گئے. اچھا یہ بتائیے, ایران کے اوپر طرح طرح کی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں, جیسے امریکہ ہو گیا, اسرائیل ہو گیا, اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں ایسا ہے, انگلیاں تو بہت اٹھائی لوگوں نے, کچھ چھوڑا نہیں. انہوں نے جب سے لے کے اتنی پابندیاں ہیں, ان پابندیوں کی وجہ سے جتنی انگلی اٹھائی گئی اتنا انہوں نے ترقی کی. ڈرون, انہوں نے ایک ڈرون چھوڑا امریکہ نے, اب دیکھیے اس وقت تو پوری دنیا کے اندر وہی ڈرون مشہور ہے. رشیا اسی کو استعمال کر رہا ہے جبکہ اتنا پاورفل ملک ہے. اس وقت جو ہے ایران نے جس طرح سے ترقی کی اس کو دیکھتے ہوئے مڈل ایسٹ کی پوری جو ایک سین تھا وہ بدل گیا. سعودی, سارے گلف جتنے اسٹیٹ تھے سب آ گئے, اور سب نے آنے کے بعد میں یہ تسلیم کیا کہ ایران کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے, اس کے ساتھ رہنا مطلب اپنی سیکورٹی بھی رکھنا ہے. اور انشاءاللہ اس طرح اور بھی جو ملک آگے رہے. اور امریکہ اسرائیل تو ان کی پالیسی ہے, اس کو تو ختم نہیں کر سکتے, چونکہ ان کی پالیسی مظلوموں کے لیے جو اتنی خراب ہے کہ سب جگہ مظلومیت, جتنی بھی آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین میں جو حال ہے اس وقت کہ روز جو ہے مارے جا رہے ہیں, تو یہ ان کی پالیسی ختم نہیں ہوگی. لیکن بہت جلد, جیسے خمینی صاحب نے کہا تھا, کہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. اگر لوگ ایک ایک مٹی بھی لے کے اگر ڈال دیں پورے دنیا کے مسلمان, تو اس کا وجود ہی ختم. السلام علیکم, میں عباس علی, ایکچولی ممبئی سے ہی ہوں, بورن اینڈ براٹ اپ. آپ کے چینل کے تھرو یہ بہت اچھا سوال کیا گیا. آیت اللہ خمینی صاحب جو ہے, ہم لوگ ایکچولی, میں پرسنلی ان کو آئرن مین بولتا ہوں, آئرن مین, ریئل آئرن مین. خمینی صاحب کی آج 34th اینیورسری ہے. جیسے کہ آپ لوگ ہندی میں جو بتایا جاتا ہے شردھانجلی ارپت کیا جاتا ہے, 34ویں ان کی جینتی ہے یہ. تو اس سلسلے میں ہماری شیعہ کمیونٹی نے ایک پروگرام بہت اچھا رکھا تھا, جہاں پر آیت اللہ خمینی صاحب نے اپنی پوری لائف کے اندر جو انہوں نے ریپریزنٹ کیا ہے وہ دکھایا گیا. تو ایکچولی ایک آج کا ینگ جنریشن, ینگ یوتھ جو ہے, تو یوتھ کو تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ کیا کیا تھا. ایران آج کہاں سے کہاں پہنچا ہے. ورلڈ کے ٹوٹل ریسٹرکشن لگنے کے بعد بھی, دنیا کے سارے ریسٹرکشن لگنے کے بعد بھی ایران اتنا کامیاب ہے. تو کیوں؟ کیونکہ خمینی صاحب ایک ایسی طاقت تھی. شاہ کے دور میں بالکل ایران واز ٹوٹلی ایران پورا ایک دم پوری طرح سے گناہوں میں ملوث تھا, ڈوبا ہوا تھا. ڈانس, ناچ, جو حرام کاری تھی ساری ہوتی تھی.
خمینی صاحب واحد ایک پرسنالٹی تھی جنہوں نے ایران کے اندر ایک انقلاب لے کر آیا اور پورے ایران کو چینج کر دیا، اور ایک پورے ورلڈ میں ایک ایگزامپل پیش کیا کہ اگر انسان چاہے، حق پر رکھنا چاہے، تو وہ حق پہ اکیلا رہتا ہوا پوری فوج کو یا پوری دنیا کو بدل سکتا ہے. جیسے کہ امریکہ ہے، اسرائیل ہے، لعنت ہے ان پر، سب نے ریسٹرکشن لگائی ایران پہ، لیکن خمینی صاحب نے ایک ایسا ریکارڈ بنا دیا جو ورلڈ میں قابل تعریف ہے. اور اسی سلسلے میں نا ایک یہاں پر جشن یہ رکھا گیا ان کی 34th اینیورسری میں، جس میں ہم لوگ یہاں سب اور بڑے بڑے علماء یہاں شریک ہوئے، عالم دین شریک ہوئے، اور تمام ممبئی کے اطراف کے سب لوگ یہاں پر آئے. تو یہ ایکچولی ہماری خراج عقیدت ہے خمینی صاحب کے لیے. شکریہ والسلام. ناظرین اسی طرح دیکھتے رہیں SNN چینل. میں لباس وفا آپ سے چاہوں گا اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.